الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَصْحَابِكَ يا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلِكَ وَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ تو شاہ مدینہ کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے، یہ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ پہنچا جو قبر میں تو پوچھا نکیروں سے، پہنچا جو قبر میں تو پوچھا نکیروں سے، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے آج بھی زندہ جہاں میں ابو بکر و عمر، ہے آج بھی زندہ جہاں میں ابو بکر و عمر، سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے۔ محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، سرکار کے گستاخ کو سزا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و دم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا اس محفل پاک میں حاضر ہونا، بھائی محمد عرفان کا اپنے گھر پہ سرکار کے نام پاک کی یہ محفل پاک سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کل 114 سورتیں ہیں اور ان کی آیتوں کی تعداد 6666 ہے۔ امام بیداوی نے تفسیر بیداوی میں قرآن پاک کی آیتوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 آیات محکمات، یہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی بھی پتہ ہے، مفہوم بھی پتہ ہے۔ دوسری قسم ہے آیات متشابہات کہ جن کا معنی پتہ ہے، مفہوم کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے آیات مقطعات، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کا نہ تو کسی کو معنی پتہ ہے نہ مفہوم پتہ ہے، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ ہے، ختم پاک میں آپ اس آیت کریمہ کو سنتے رہتے ہیں، الف لام میم۔ الف کا معنی کیا ہے، لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھ دیا کہ ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، کہ کوئی بندہ ان کے معنی کو نہیں جانتا۔ اور ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا قطعت عن الکلام، ان کو کلام سے کاٹا گیا ہے، اسے علم نہیں پڑھ سکتے، اسے الگ الگ پڑھیں گے، الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ 114 سورتیں ہیں، تو قرآن پاک کی 29 سورتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیات مقطعات کا ذکر کیا ہے۔
حامیم یاسین طٰہٰ عین سین قاف الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، ان آیات کو آیات مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان آیات کو لے کے نازل ہوتے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے پڑھنے لگے الف لام میم، میرے آقا نے فرمایا علمت یا جبریل، جبریل میں جانتا ہوں، اس کا معنی جانتا ہوں۔ آپ نے پڑھا حامیم، میرے آقا نے فرمایا علمت یا جبریل، اے جبریل میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ آپ پڑھنے لگے یاسین، میرے آقا نے فرمایا علمت یا جبریل، اے جبریل میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ آپ پڑھنے لگے عین سین قاف، میرے آقا نے فرمایا جبریل میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ جن آیات کا معنی میں نہیں جانتا اللہ کے نبی ان معنی کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس سے ہمارا عقیدہ اہل سنت بھی اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی سرکار کے علم غیب کے بارے میں جو انکار کرتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر الف لام کا معنی کیا ہے، طٰہٰ کا معنی کیا ہے، یاسین کا معنی کیا ہے۔ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ان آیات کے معنی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اکٹھا کر کے قیامت کے دن اللہ کریم ان آیات کے معنی کو بیان فرمائے گا۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دھورتا ہوگا۔ بزم محشر قیامت کا دن، یہ تو فرمایا کہ صرف اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان دکھانی ہے، ورنہ تو حدیث پاک میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن کیا ہے؟ فرمایا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، 50,000 سال کے برابر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ گزرے گا کیسے؟ اتنا لمبا دن، جب زمین بھی تانبے کی، سورج بھی 1.25 میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے۔ اور اس دن جب کوئی وقت مشکل ہو تو وہ وقت بڑی آہستہ آہستہ کٹتا ہے، خوشی کا وقت بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ اور کوئی جیسے ہو نا کسی کو رات بخار ہو جائے یا دانت میں درد ہو جائے تو ایک ایک لمحہ ہے جو وہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اب قیامت کا دن ہے جب ہر بندہ ننگے قدم ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج بھی 1.25 میل پہ ہے، اور کس طرح گزرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا طویل دن؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے غلاموں پہ قیامت کا دن بس اتنا ہوگا کہ جتنا وقت تم 4 رکعت والی نماز میں تم گزارتے ہو، اتنے وقت میں قیامت کا دن گزر جائے گا۔ فرمایا بعض ایمان والے ایسے ہوں گے ان کے لیے قیامت کا دن ایک سجدے کی مقدار کے برابر ہوگا، کہ جیسے ایک سجدے میں جو 3 بار تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جاتی ہے، اتنا وقت ہے جو لگتا ہے۔ فرمایا بعض ایمان والے ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے قیامت کا دن ایک سجدے کی مقدار کے برابر ہوگا۔ اور فرمایا جو
قوی ایمان والے ہیں، بعض ایسے ہوں گے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ان کا قیامت کا دن گزر جائے گا۔ یہ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے رکھا ہے، طویل دن رکھا ہے، اولین و آخرین اس میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائے گا، اور یہ خاص راز ہے قرآن پاک کا، یہ خاص راز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں بھی کوئی خاص بات ہوگی، آپ بولیں گے کہ اس کا میں کسی کے سامنے اظہار نہیں کروں گا، یہ میرے دل کی بات ہے، یہ میرے دل کا راز ہے، یہ اس راز کو میں کسی کے سامنے نہیں پیش کروں گا۔ لوگ ساری زندگی کوئی نہ کوئی بات اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں، آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی بات ہوگی جس کا آج تک آپ نے اظہار نہیں کیا ہوگا، آپ بولو گے کہ یہ میرا راز ہے، اس راز کو میں ظاہر نہیں کروں گا۔ تو قرآن پاک کا جو راز ہے، جو خاص باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیات مقطعات میں چھپا دی ہیں، ان آیات کے اندر پوشیدہ رکھی ہیں، راز کی باتیں ہیں، اور جب یہ کھلیں گی پھر بندہ دیکھے گا کہ ان کی اتنی برکتیں۔ اور روایتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں 29 سورتوں سے پہلے، حامیم، طٰہٰ، یاسین، صاد، قاف، نون، ان کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بھی یہاں بھی پیچھے بھی اویزہ ہے، بہت سارے گھروں میں آپ نے اسے دیکھا ہوگا، آیت کریمہ یہ پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ان کی فضیلت یہ ہے، ان کو لوح قرآنی کہتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ آیات کریمہ موجود ہوں، اس گھر میں کبھی چور چوری نہیں کر سکتا ہے۔ میں جو بندہ اپنی دکان پہ اسے اویزہ کر لے ان آیات کریمہ کو، فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس دکان پہ کبھی آگ نہیں لگے گی، اس دکان پہ کبھی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ اب دیکھیں جس کی بھی دکان ہوتی ہے نا، تو خیال آ جائے نا راستے میں، پتہ نہیں میرا تالا کھلا تو نہیں رہ گیا، تو واپس جاتے ہیں، جا کے چیک کرتے ہیں ہاں تالا لگا ہے نہیں لگا۔ حفاظت کی ہر ایک کو فکر ہوتی ہے۔ تو جو شخص ان لوح قرآنی کو، آیات مقطعات کو اپنے دکان پہ اویزہ کر لے گا، اس دکان پہ نہ کبھی چور چوری کرے گا، نہ ڈاکو ڈاکہ ڈالے گا، نہ اس دکان پہ کبھی جو آگ ہے جو کبھی آگ نہیں لگے گی۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، الف لام میم کی فضیلتیں ہیں، حا میم کی فضیلتیں ہیں، اور کاف ہا یا عین صاد ان کی فضیلتیں ہیں، اور ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو ہی بیان فرمایا ہے۔ سارا قرآن حضور کی نعتوں کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو بیان فرمایا، رحمت للعالمین ہے، شان مصطفیٰ، مقام محمودہ ہے، مقام مصطفیٰ، ما ینطق عن الہوا ہے، کلام مصطفیٰ، روح الامین ہے، غلام مصطفیٰ، سبحان الذی اسریٰ ہے، سفر مصطفیٰ، کعبہ کو سین ہے، عروج مصطفیٰ، والنجم اذا ہوا ہے، نزول مصطفیٰ، والضحیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ، واللیل اذا سجا ہے، زلف مصطفیٰ، انا آتیناک الکوثر ہے، عطائے مصطفیٰ، ورفعنا لک ذکرک ہے، رفعت مصطفیٰ، قد جاءکم من اللہ نور ہے، حقیقت مصطفیٰ، ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، دین مصطفیٰ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، آداب مصطفیٰ، اور سارے کا سارا قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جے آنی کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیرا، ان عاشقاں اصلی چوڑ ڈٹھا، او کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے،
پیندا رات دینے ایہی شور ڈٹھا اللہ والیاں نے گل مکا چڈی تسا اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا سورہ قرآن حضور کی نعتوں کا نام ہے ہر آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو ہی بیان کیا ہے اور قرآن پاک ہے جو فرمایا جو اسے یاد کر لیتا ہے اسے پڑھ لیتا ہے اور جو اس کا حافظ بن جاتا ہے ہم دیکھیں کہ اس وقت جتنی پریشانیاں ہیں جتنے معاملات ہیں جو بندہ نہ جانے کیسے کیسے معاملات میں گرا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تلاوت قرآن کو چھوڑ دیا درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا اب دیکھیں کہ جو لوگ صبح کا آغاز ہی قرآن پاک سے کرتے ہیں ہم بھی جب بچپن میں تھے چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے رمضان کا مہینہ آتا تھا ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا فجر کے بعد مسجد آباد ہوتی تھی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے کہ رمضان آ گیا اب دیکھ لیں اب جو حالت اس وقت ہوتی جا رہی ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورا سال گزر جاتا ہے قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں دیکھتے نہیں قرآن پاک لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور یہ معجزہ ایسا ہے جو اللہ نے قیامت تک اپنے حبیب کے معجزے کو باقی رکھا ہے اور آج غیر مسلم اسے پڑھتے ہیں اور غیر مسلم اسے پڑھ کے ہدایت پا رہے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ آج بھی غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عطا فرما رہے ہیں میرا جب یو ایس اے کا سفر تھا تو کیلیفورنیا امریکہ کی ریاست ہے اس میں میرا رہائش تھی میری ایک لڑکا میرے پاس آیا اس نے قرآن پاک پکڑا ہوا تھا انگلش میں وہ اس کا ترجمہ بھی تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے 2 سال گزر گئے ہیں یہ آپ لوگوں کا قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میں سن کے حیران میں دیکھ کے حیران قرآن پاک کے پہلے سپارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے اب روزانہ اس نے نشانات لگائے ہوتے آگے پوچھتا یہ بتاؤ یہ میکائیل کون ہے یہ جبرائیل کون ہے 17ویں سپارے میں قیامت کا ذکر ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى قیامت کا دن بیان فرمایا گیا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ فرمایا کہ اس وقت زلزلہ اتنا شدت کا ہوگا قیامت کی ہیبت اس کی جلالت دیکھ کر فرمایا کہ اگر حمل والیاں اس دن کو دیکھ لیں اپنے حمل کو گرا بیٹھیں تم لوگوں کو دیکھو گے وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ جیسا کہ انہوں نے نشہ کیا ہو فرمایا وہ نشے میں نہیں ہوں گے تو یہ وہ پوچھے کہ ڈے آف ججمنٹ کیا ہے یہ کیا ہے یہ قیامت کیا ہے آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس کی قیامت کی تشریح کی نا تو ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے ڈر گیا جیسے بندہ نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے یہ اس کی کیفیت ہو ڈے آف ججمنٹ کو سن کے قیامت کو سن کے اور پھر دیکھیں تقریباً وہ 2 مہینے روزانہ آتا اور رمضان شریف آ گیا رمضان سے پہلے کہتا ہے کہ یار یہ جو آپ لوگ نا نماز پڑھتے ہو تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں مسجد میں آ سکتا ہوں تو یہ کہ غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے یہ دیکھیں دین ہمارا آسان ہے لا اکراہ فی الدین بیجا سختیاں نہیں ہیں دین میں کوئی اتنی وہ سختی نہیں رکھی گئی آ سکتا ہے وہ اسے بیٹھا ہے دیکھتا رہے پھر کچھ دن گزرے ہیں تو کہتا ہے میں کیا آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا میں نے کہا آپ کھڑے ہو سکتے وضو کیا انہوں نے کھڑا ہو گیا اب آپ یقین کریں کہ ایک بندے کی نا وہ کیفیت ہوتی ہے میرے بھی دل میں نا وہ کیفیت کہ یا اللہ یہ تیرا ہی بندہ ہے پیدا مولا تو نے کیا ہے اور تلاش بھی تیری ہی کر رہا ہے تجھے ڈھونڈ رہا ہے نا رب کی محبت کو پانا رب کو تلاش کرنا ہم لوگ خوش نصیب ہیں حقیقت بات ہے میں نے دیکھا ہے
ہم خوش نصیب ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمیں بچپن ہی میں نا میری ماں نے گرتی پائی مینو ایہو گل سمجھائی تیرا تے دین ایمان یا رسول اللہ. ہم نے بچپن سے یہی سنا کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں نا. جس نے سنا ہی نہیں ہے کبھی, اسے رب کا ہی نہیں پتا, دین کا ہی نہیں پتا, سرکار کا ہی نہیں پتا, اب اس کو تلاش کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. پھر وہ جب نماز میں کھڑا ہوا میری بھی ایک کیفیت بن گئی, یا اللہ اسے یہاں تک آ گیا اب آگے بھی اسے قبول فرما. پھر نماز پڑھ کے کھڑا ہو کے سنتا رہے, نماز پڑھتا رہے. رمضان آ گیا تو میں نے بتایا کہ اب ہمارے روزے ہوں گے نا پورا مہینہ. ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, پورا مہینہ روزے رکھے اس نے. جب آیا 27ویں شب, میرا ویسے بھی وہ تھا ختم قرآن تھا, راستے میں تھا, کہہ رہا آج ایک گڈ نیوز ہے, اچھی خوشخبری ہے, آج یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کلمہ پڑھنے آ رہا ہوں. رمضان کے صدقے میں اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی, قرآن کے صدقے میں اسے ایمان کی دولت مل گئی. اب دیکھیں کہ غیر مسلم جب اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو پاکیزہ کر دیتا ہے. اور پھر وہ مجھے اس نے بتایا کہ 2 سال میں وہ جگہوں پہ گیا ہوں, بس کوئی مجھے ملا ہے کوئی نہیں ملا. جب میں نے سوالات کیے ہیں کوئی کسی سے سوال جواب کے جواب نہیں بن پاتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی مسلمان ہونا ہے تو ہو, نہیں ہونا تو جاؤ. لیکن ہمارے پاس جب آیا تو پھر آتا رہا, 2 مہینے مسلسل آیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتا ہے, لو لگاتا ہے, اور ہمارا قرآن پاک ہے, اس کی اللہ نے فضیلت برکتیں رکھی ہیں. اس لیے تو بزرگان دین اسے پوری رات میں پڑھا کرتے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روزانہ ایک رات میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حافظ الحدیث ہیں, 6 لاکھ حدیثوں کے آپ حافظ ہیں, اور آپ کی کتاب صحیح بخاری شریف یہ ایک مستند کتاب ہے حدیثوں کی, اور آپ نے بخاری شریف کو لکھا ہے. اور آپ کی تلاوت قرآن کا یہ عالم تھا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ختم قرآن صبح کرتے تھے, ایک ختم قرآن شام کو کیا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا, آپ روزانہ 5 ختم قرآن کیا کرتے تھے. شارح بخاری ہیں, اور علامہ عینی بدر الدین عینی, حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شارح بخاری ہیں. اور یہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا, میں سفر میں تھا, ایک جگہ میں نے نماز تراویح ادا کی, تو جس حافظ نے نماز تراویح پڑھائی تھی تو پھر اس نے وتر کی 3 رکعتیں پڑھائیں, اور وتر کی 3 رکعتوں میں اس نے 3 ختم قرآن کر دیے تھے. اب آپ دیکھیں گے اتنے کم وقت میں پورا ختم قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیے آپ کی شان پر, آپ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگتے, ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تو دوسرا قدم رکھنے سے پہلے آپ ایک ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود سے لے کر باب کعبہ تک ملتزم, یہ وہ حصہ ہے جو حجر اسود سے لے کر باب کعبہ تک جو جگہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں, اور چند قدم ہیں, اور چند قدم کا یہ راستہ ہے, یہ جو جگہ ہے چند قدم کی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب طواف کعبہ کیا کرتے تھے تو حجر اسود سے چلتے, باب کعبہ پہ پہنچنے سے پہلے آپ ایک ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا قلیل وقت,
اور اتنا قرآن پاک 30 ہی پارے ہیں، کوئی آسان بات ہے؟ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے وقت کو طویل کر دیتا ہے، وقت کو لمبا کر دیتا ہے، وقت کے اندر برکت عطا کر دیتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمان پار کر کے کہ ایک زمین سے لے کر آسمان تک کا جو سفر ہے یہ 500 سال کی مسافت کی راہ ہے، اسی طرح ساتوں آسمان ہیں تو 3500 سال کی یہ مسافت بنتی ہے۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، پھر اس کے اوپر عرش معلی ہے، اس سے اوپر لامکان ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے سرکار راتوں رات واپس تشریف لے آتے ہیں تو ابھی بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وقت کے اندر وسعت عطا کر دیتا ہے، وقت کے اندر برکت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وقت کو طویل کر دیتا ہے، وقت کو لمبا کر دیتا ہے، تو اپنے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وقت کو مختصر کر دیتا ہے، وقت کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہی ذکر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 100 سال تک آپ سوئے رہے تھے، آنکھ کھلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی آپ کا وہ کھانا بھی موجود ہے، آپ کی سواری بھی موجود ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وقت کو لمبا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وقت کو مختصر کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن پاک سرکار کی نعتوں کا نام ہے۔ قرآن پاک سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، قرآن پاک ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور اس لیے تو فرمایا گیا ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر جو درجات ہوں گے، جو درجات کی بلندی ہوگی، فرمایا جس کو قرآن پاک کی جتنی آیتیں یاد ہوں گی اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ جسے 5 آیتیں یاد ہیں تو اس کا درجہ 5 درجے بلند ہوگا، جسے 10 آیتیں یاد ہیں 10 درجے اس کے بلند ہوں گے، اور جسے پورا قرآن یاد ہو 6666 آیتیں جسے یاد ہوں، اب بتائیے کہ اس کی بلندی کا عالم پھر کیا ہوگا۔ یہاں مانا والا ہے ادھر فیصل آباد کے قریب، میرا ایک مرتبہ وہاں پچھلے سال جانا ہوا، وہاں ایک دربار شریف ہے، صاحب مزار کا نام ہے 9 لکھ ہزاری۔ صاحب مزار کا نام ہی، یہ پہاڑی کے اوپر مزار ہے اور صاحب مزار کا نام ہے 9 لکھ ہزاری۔ ان کو 9 لکھ ہزاری کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ یہ بزرگ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضرت کوئی وظیفہ دیں پڑھنے کے لیے۔ پیر صاحب نے ایک آیت دی پڑھنے کے لیے، فرمایا کہ اس آیت کو 9 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ بزرگ جب گھر میں آتے ہیں راستے میں بھول گئے کہ وہ کون سی آیت تھی جو پیر صاحب نے دی تھی پڑھنے کے لیے، بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلتا ہوں، واپس چلتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں۔ حضرت دوبارہ ارشاد فرما دیں آیت کون سی ہے جو آپ نے 9 لاکھ مرتبہ پڑھنے کے لیے دی ہے۔ یہ بزرگ واپس آتے ہیں، پیر صاحب کے آستانے پہ آتے ہیں تو ادھر پیر صاحب انتقال کر جاتے ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کو اٹھایا ہے اور اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے، کہا کہ دیکھو پیر صاحب نے حکم دیا تھا، ایک آیت دی تھی پڑھنے کے لیے، 9 لاکھ مرتبہ پڑھنے کے لیے دی تھی، اور میں بھول گیا ہوں کہ وہ آیت کون سی ہے وہ قرآن کے اندر ہی موجود۔ تو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور پوری زندگی میں 9 لاکھ ختم قرآن کر دیے تھے۔ ان کا نام ہی مشہور ہو گیا 9 لکھ ہزاری۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے ساتھ محبت۔ اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اگر کوئی خود حافظ نہیں بن سکا تو کم از کم اپنے بچوں کو حافظ بنا دے، اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنا دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حافظ قرآن 7 افراد کی شفاعت کرے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔
اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن خوبصورت تاج سجائے جائیں گے، نوری ممبر بچھائے جائیں گے، اس پہ ان کو بٹھایا جائے گا، اور لوگ کہیں گے کیا یہ نبی ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ نبی نہیں، امت محمدیہ کے حافظوں کے والدین ہیں۔ دیکھو کتنی برکتیں ہیں، جس کو فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن گہرے دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، سوائے پرہیزگاروں کے گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، اور اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا۔ آج دیکھیں اس پرفتن دور کے اندر آپ اس سے پوچھیں کہ جس کی اپنی چھت نہیں ہے، جو بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کبھی اس کی پریشانی کو آپ سن کر دیکھیں کہ ابھی پیسے دیے، کرایہ دیا، اگلا مہینہ پھر آ گیا۔ اس طرح یہ وقت گزر رہا ہے کہ ایک آدمی کے لیے مکان کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کہ اپنی چھت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اب یہ دنیا کے اندر جس کے پاس کوئی اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی اپنا مکان ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی میں ہوتا ہے اور بڑا وہ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حفظ کر لیتا ہے، قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، اور جنت میں جب یہ داخل ہوگا اللہ تعالیٰ ایک تیز رفتار سواری بلائے گا اور فرمائے گا اے حافظ قرآن اس سواری پہ بیٹھے جا اور شروع کر دے، بسم اللہ سے شروع کر دے۔ حافظ قرآن بسم اللہ سے آغاز کرے گا اور پڑھنا شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سواری بھاگتی چلی جائے گی، شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین، سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے، شروع کرے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے، اور قرآن پاک یہ پڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ من الجنت والناس، والناس کی سین جہاں پہ ختم ہوگی، اور جتنا سفر اس نے طے کیا ہوگا اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تو نے میرا قرآن یاد کیا تھا، میرے قرآن سے محبت کی تھی، میرے قرآن کو حفظ کیا تھا، میرے قرآن سے پیار کیا تھا، اس کو یاد کرتا رہا ہے، اسے پڑھتا رہا ہے، تو جتنا سفر تو نے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک کیا ہے، اس سارے سفر میں جتنا رقبہ تو نے طے کیا ہے اللہ نے ساری جنت کا تجھے مالک بنا دیا ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں قرآن پاک کی، اور قرآن پاک میں جو بھی سپارہ آپ پڑھ لیں، جو بھی آیت پاک پڑھ لیں، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیوں، ہم اس چیز کی طرف آئیں، عمل کی طرف آئیں۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہی فرماتے تھے کہ بلے شاہ وہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا جرا کر بیٹھا انہوں پھڑے ہیں۔ بزرگ یہی پیغام دے کے گئے، بابا فرید نے پیغام دیا، اٹھ فریدہ ستیاں تے چارو دے مسید، رب تیرا جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید، اٹھ فریدہ ستیاں تے میلا ویکھن جا، او متا کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا، اٹھ فریدہ ستیاں میلا ویکھن جا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نیک محافل ہے، اچھی محافل ہے، متا کوئی بخشیا مل جائے، ایسا بندہ مل جائے جسے اللہ نے بخش دیا ہو، اللہ کا پیارا ہو، اس کے صدقے اللہ تیری بھی بخشش فرما دے۔ یہ ہے عمل، یہ ہے عمل کی طرف آنا۔ تو ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر کو جھکانا چاہیے، اور ڈاکٹر اقبال اسی کو تو فرما گئے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ اگر رب کے آگے جھک جاؤ گے تو دنیا کے آگے جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ جو بندہ رب کے آگے نہیں جھکے گا پھر وہ دنیا کے آگے جھکتا رہے گا، پھر دنیا کے آگے جا کے اپنے ماتھا ٹیکتا رہے گا، پھر دنیا
دنیا داروں کے پیچھے گھومتا رہے گا، رب سے آئے، رب سے لو لگائے، رب سے مانگے، رب کی بارگاہ میں آ کے جھکے، رب کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے، اور اللہ تعالیٰ تو اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا ابن آدم تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ تیرے ہو جائیں کہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائیں، تو میری بارگاہ میں آ جا، آ کر سچی توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے عمر بھر منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے پھر بھی پردے پاوے، لکھ گناہ میرا مالک دیکھے تے پھر بھی پردے پاوے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عشق رسول کی دولت بھی عطا فرمائے، ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔